آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہے، بس کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے، اور یہ بھی جائز نہیں کہ کسی کی منگنی کے پیغام پر اپنی منگنی کا پیغام بھیجے۔ یہاں حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ کہ مومن مومن کا بھائی ہے، پتہ چلتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی ہے، مسلمان اور غیر مسلم یہ آپس میں بھائی نہیں ہو سکتے۔ اس بھائی سے مراد اسلامی اخوت، مذہبی بھائی چارگی یہ مراد، حقیقی بھائی نہیں، بلکہ مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی غیر مسلم کو یہ مسلمان کہے کہ یہ بھی میرا بھائی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو مومن مومن کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے۔ اب جب مومن مومن کا بھائی ہے تو ایک انسان جیسے اپنے سگے بھائی کے ساتھ ہمدردی، مروت، خیال، رواداری، اسے نقصان نہ پہنچانے کا جذبہ یہ رکھتا ہے، تو دوسرے مسلمان کے ساتھ بھی ویسا ہی کرے کہ جیسے سگا بھائی ہے اس کا جس طرح انسان خیال کرتا ہے، یار اس کو میں کسی دکان میں نقصان نہ دوں، کاروبار میں نقصان نہ دوں، کیونکہ پھر بھی انسان بھائی جو سگا ہوتا ہے اس کا خیال کر جاتا ہے۔ تو جو چیز، جو ذہن وہ اپنے سگے بھائی کے متعلق رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہی خیال اپنے مسلمان بھائی، جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کا بھائی ہے، اس کا بھی خیال اسی طریقے سے جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اور جس طرح آپ اپنے سگے بھائی کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، ایسے ہی ایک مسلمان کے لیے بھی آپ خیر خواہی کا جذبہ رکھیں۔ اور اسی میں یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے کسی کے لیے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی سے کوئی سودا طے کر رہا ہے کسی معاملے میں، اب اس نے دیکھ لیا اور اس کی نظریں پڑ گئیں اور اس کو دل میں لالچ آئی، اب سائٹ پہ اس کو اشارہ کر رہا ہے، یا دوسرے ٹائم میں اس کو ملا، کہا یار تو اس کو کتنے کا دے رہا تھا، کہا جی اتنے کا، اچھا چل یار میں 10 روپے زیادہ دیتا ہوں، تو اب ظاہر بات ہے سودا کسی اور سے چل رہا ہے، اس سودے پر آپ سودا کریں، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور یہ میں نے کہا کہ بعض احکامات دین کے اس پہ چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس مشکل مسئلے میں انسان اگر کامیاب ہو گیا نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عنایتیں اور رحمتوں کی جو دروازے کھلتے ہیں وہ اسی نیکی پر کہ جس کو کرنا ہی مشکل لگتا ہو، جس کو کرنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہو۔ اس لیے اب کسی کے سودے پر یوں سودا کرنا، جیسے بعض دفعہ کوئی مکان بیچ رہا ہوتا ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ دوسرا لے رہا ہے، ان کی آپس میں بات چیت چل رہی ہے، تو اب آپ اس کے ساتھ اکیلے میں مل رہے ہیں، اس کو کان میں خسر پھسر کی، ابے بھائی تو مجھے دے دے، وہ لاکھ دے رہا ہے نا، میں تجھے چل 1.5 لاکھ دیتا ہوں، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں، اللہ کے نبی کی مخالفت کر کے اگر ہم نے کسی چیز کا سودا کیا، اب کیا اس میں برکت ہوگی؟ انسان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ بھائی اللہ رسول کی مخالفت کر کے بظاہر مجھے فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں نقصان بہت ہو سکتا ہے۔ یہ گھر میں لے رہا ہوں، کیا پتہ یہی گھر میرے گھر کے اجڑنے کا سبب بن جائے، جو میں نے نبی کی مخالفت کر کے لی۔ بائک کا بات چل رہی تھی کسی سے، میں نے خود اس کے سودے پہ سودا کر کے اکیلے میں اس کو تیار کر کے اس سے بائک لے لی، کیا پتہ یہی بائک میرے یا میرے گھر کے کسی بچے کے لیے مصیبت کا ذریعہ نہ بن جائے۔ ابھی تو میں 2 روپے کا فائدہ دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس میں ہو سکتا ہے آگے چل کے کتنا نقصان ہو۔ اتنی بات یاد رکھیں کہ اللہ رسول کی مخالفت کا خمیازہ انسان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وقتی فائدے کو نہ دیکھا کریں۔ ایک آدمی والدین کی خواہش ہے یہاں نکاح کرنا اور آپ ڈٹے ہوئے اور کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، تو بعض دفعہ ایک انسان یہ سوچ کر یار چلو والدین کی بات ماننے میں برکت کر لیں، بظاہر آپ کے مزاج پہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس عورت کو آپ کے لیے اتنی بات سے برکت بنا دے، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی ایسی اولاد دے دے کہ وہ اولاد آپ کی دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے۔ اور یہ وجہ کیا ہوئی کہ آپ نے والدین کی مانی
اور والدین کے ماننے کا حکم دیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے، تو اصل میں ہم نے اللہ اور رسول کی مانی۔ جب اللہ رسول کی انسان مانتا ہے تو اس کے بہترین ثمرات اور برکات انسان کو سامنے نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے کسی مسلمان کے سودے پر سودا نہیں کرنا۔ اگر کوئی گاڑی بیچ رہا ہے اور کوئی اور خریدنا چاہ رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا حتیٰ یذرہا، اگر وہ خود ہی سودا نہ کرے، وہ کہے یار نہیں میری نہیں بنتی اور مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، اب میں آپ سے سودا نہیں کرنا چاہتا، اب آپ کو پتہ چلا کہ وہ اس سودے سے دستبردار ہو گیا ہے، اس نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اب آپ جا کر اس پر سودا کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تک ان کے معاملات چل رہے ہیں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ آج مارکیٹوں میں یہ پلاٹنگ کے کاموں میں اور دیگر سیل پرچیز کے کاموں میں کتنی اس طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں ہو رہی ہیں، اور پھر اس مخالفت کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے، نہ مال میں برکت، نہ اس مال سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے، وہ مال اولاد کے پیٹ میں جا رہا ہے، اولاد کیا سے کیا بنتی چلی جا رہی ہے وہ سب کے سامنے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی مسلمان، کسی مسلمان کی کہیں منگنی ہو رہی ہو، بات چل رہی ہو رشتے کی، تو اس پر اپنا رشتہ نہ بھیجے۔ ابھی کسی نے پہلے بھیج دیا، کسی کے یہاں پتہ چلا اچھا یہ جا رہا ہے، فوراً جا کے ادھر اپنی ٹانگ اڑا رہا ہے اور جا کے جناب اس کے کان بھر رہا ہے، بھائی میں نے اس کو دیکھا تھا وہ چرس پی رہا تھا، ادھر وہ ہیروئن پی رہا تھا، پتہ ہے ابھی میں نے اس کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا، اگرچہ نہ بھی ہو لیکن غلط بیانی کر رہا ہے۔ غلط بیانی نہ بھی کرے، جب بات ان کی چل رہی ہے تو اب انہی کو چلنے دیں۔ اگر ان کے گھر والے خود انکار کر دیں کہ نہیں جی ہم نے نہیں دینا آپ کو رشتہ، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے منع کر دیا ہے، تو اب آپ جا کر رشتے کی بات کر سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ لیکن جب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے تو اس وقت تک یہ جائز نہیں کہ کسی مسلمان کی منگنی کے جو ہے وہ کسی جگہ پیغام گیا ہو، اس پر ہم اپنا جو ہے منگنی کا پیغام بھیج دیں۔ اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔